الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ترجمہ: اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کا سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے قبول حق سے اعراض کیا اور ضد اور عناد سے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دیں تو آپ نے والدین کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں خدا سے تیرے لیے استغفار کروں گا۔ اس وعدے کے موافق آپ برابر استغفار کرتے رہے، لیکن جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب ظاہر ہو جائے کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو پھر ان کے لیے استغفار نہ کیا جائے، اور یہی صورتحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ وہ جو ہے اپنے باپ کے بارے میں استغفار کرتے تھے کہ وہ توبہ کر لے اور توبہ کر کے سیدھے رستے پر اللہ کے دین پر آ جائے۔ اللہ اس کو توفیق دے کہ یہ حالت شرک سے نکل کر آغوش اسلام میں آ جائے اور قبول اسلام اس کی خطاؤں کے معاف ہونے کا سبب بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کو قرآن میں پڑھ کر بعض صحابہ کے دلوں میں خیال آیا کہ ہم بھی اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کریں۔ اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا کہ ابراہیم نے وعدے کی بنا پر صرف اس وقت تک اپنے باپ کے لیے استغفار کیا جب تک یقینی طور سے یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ اسے کفر اور شرک اور خدا کی دشمنی پر مرنا ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے احتمال تھا کہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے اور بخشا جائے۔ پھر جب کفر و شرک پر خاتمہ ہونے سے صاف کھل گیا کہ وہ حق کی دشمنی سے بعد آنے والا نہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بالکل بیزار ہو گئے اور دعا اور استغفار وغیرہ ترک کر دیا۔ پہلے نرم دلی اور شفقت سے دعا کرتے تھے، جب توبہ اور رجوع کے احتمالات منقطع ہو گئے تو آپ نے اس کی خیر خواہی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ خداوند تیرا وعدہ ہے کہ مجھے رسوا نہ کرے گا، مگر اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی کہ آج میرا باپ سب کے سامنے دوزخ میں پھینکا جائے۔ اس وقت ان کے باپ کی صورت مسخ کر کے کفتار یعنی ہائینہ جو ایک کتے نما جانور ہوتا ہے اس جیسی ہو جائے گی اور فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ شاید یہ اس لیے ہو کہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں، کیونکہ رسوائی کا دار و مدار شناخت پر ہے۔ جب شناخت ہی نہ رہے گی کہ کیا چیز دوزخ میں پھینکی گئی ہے، پھر بیٹے کی رسوائی کا کچھ مطلب نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔